غفور بھائی آپ یہ بتائیں کہ ہم نے دنیا کو یہ رخ دکھانا ہے کہ ہم نے سرکار گوھر شاہی کو جو امام مہدی کہا ہے، تسلیم کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے؟ کیا ہم کو کوئی پیسہ ملا ہے؟ یہ سرکار نے ہم کو کہا ہے کہ چلو جاؤ تم میرے مہدی ہونے کا پرچار کرو؟ ان چیزوں کو واضح کریں کہ آخر آپ نے سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی کس طرح مانا، اور پہلی دفعہ جب یہ سوچ آئی ہے آپ کے پاس تو کہاں سے آئی، کیوں آئی، آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا، یا آہستہ آہستہ؟ ندیم بھائی، آپ کے ذہن میں یہ بات کب پہنچی، جی کیسے آئی؟ بلکہ گوھر شاہی مرحبا سیدی، یہ اکثر جب سرکار نشست فرماتے تھے گفتگو، تو دل میں یہ سرکار کا کرم ہوا، خیال ڈالا سرکار نے، یا سرکار بہتر جانتے ہیں دل میں کیوں خیال آیا، لیکن میں نوٹ کرنے لگا وہ باتیں کہ یاد نہیں رہتی ہیں، اور خاص باتیں سوچتا رہتا تھا میں۔ پہلے تو میں جب بھی سنتا سرکار کی گفتگو تو ہر دفعہ مجھے ایسا لگتا کہ اتنی آسان تو گفتگو ہے، یاد رہ جائے گی مجھے، اور جب پھر واپس کراچی کے سفر پہ جاتا 2-3 گھنٹے تک تو سوچتا ہی رہتا کہ کیا کوئی کہا؟ ایک بات یاد آ جائے، کوئی ایک بات یعنی پوری طریقے سے یاد آ جائے۔ پھر اس طرح میں نے لکھنا جب شروع کیا تو کچھ عرصے بعد جب 1-2 دفعہ میں نے ڈائری دیکھی اور اس میں لکھ رہا تھا، تو مجھے یہ باتیں سامنے آئیں کہ یہ اکثر سرکار نے جو فرمائی تھیں وہ لفظ بلفظ جو وہیں کی وہیں محفل میں لکھ لیتا تھا، وہ لفظ بلفظ۔ ایک مرتبہ سرکار نے اس میں کسی کو بتاتے ہوئے اپنا تریاق قلب کا ایک شعر سنا رہے تھے سرکار نشست میں، تو وہ بھی میں نے لکھ لیا کہ بس رہا ہے جثہ توفیق الہی ذاتی زمین ہم پر۔ تو اس کی تشریح فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس جثہ توفیق الہی ذاتی ہے، اور یہ جو واقعہ تیرے ساتھ پیش آیا وہ ہمارا ایک جثہ ہے، اور وہ جثہ توفیق الہی ہے، اس میں پرواز کی طاقت ہے، ہوں اور اس طرح کی یعنی خاص نشستی خاصی چند لوگ تھے بس۔ تو ہوں سرکار اس میں یہ باتیں فرما رہے تھے کہ یہ جسم جو ہے ہم تمہارے ساتھ درود شریف کی محفل میں تو ہم آ جاتے ہیں، آستانے میں بیٹھتے ہیں، نماز تمہارے ساتھ، لیکن باقی جو نماز جب بھی دل چاہتا ہے ہم کبھی وہ بیت المعمور میں اور کبھی عرش الہی میں، اور تو خانہ کعبہ میں اکثر فجر فرمایا کہ میں پڑھنے جاتا ہوں روزانہ۔ اس زمانے میں لطیف بات کی بات کر رہا ہوں، ابھی پھیلا نہیں تھا زیادہ شہرت۔ تو سرکار اس ذاکروں کو یہ سمجھا رہے تھے، اپنے چند لوگ تھے قریب کے، تو سرکار فرما رہے تھے مسکرا کے کہ مجھے تھوڑی ٹائم لگتا ہے، میں صرف آنکھ بند کروں، اگر خیال کروں کہ خانہ کعبہ، صرف پلک جھپکایا آپ سرکار نے کہ میں ایسے آنکھ بند کر کے کھولتا ہوں تو میرا جسم وہاں خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اسی طرح میں عرش الہی پہ، مقام احادیت کی بات فرما رہے سرکار کہ جب میں چاہوں کہ چلو ادھر چلیں تو آنکھ بس ایسے بند کر کے خیال کروں، صرف کھولوں تو وہاں جسم کے ساتھ ہوتا ہوں وہاں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ باتیں سرکار نے جو فرمائیں اس وقت یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سرکار امام مہدی ہیں، لیکن یہ بات نوٹ تھی۔ تو ایک لکھ لی۔ موقع ایک لکھ لی تھی سرکار کے جسم مبارک کے کہ جثہ توفیق الہی ہے سرکار کے پاس ذاتی، کیونکہ جثہ توفیق الہی سرکار جب شروع میں بتاتے تو اکثر اس کی تشریح بھی فرماتے کہ لوگوں کو تم لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا، ہاں یہ تو جثہ توفیق الہی اور طفل نوری ابتدا میں جب بتایا سرکار نے تو فرمایا کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کے لیے غوث پاک نے اپنے خطبے میں لفظ کہے تھے، قرآن کی آیت بتائی سرکار نے کہ انی اخلق مما لا تعلمون، کہ میری ایک ایسی بھی مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی اور کوئی نہیں نہیں جانتا۔ جانتا۔ تو سرکار مسکرا کے فرمانے لگے کہ یہ جو میں تمہیں طفل نوری کی تشریح کر رہا ہوں اور جس سے توفیق الہی سرکار نے فرمایا، یہ ہم کھول رہے ہیں، ورنہ ان کی تشریح کسی ولی کے بس کی بھی بات نہیں، نہ ان کو کوئی باطن میں ولی بھی نہیں پہچانتے اگر یہ پردہ ڈال کے آ جائیں۔ ہاں اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو سرکار نے جب یہ بات فرمائی کہ وہ جثہ توفیق الہی ہمارے پاس ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ جسم وہاں چلا گیا، تو وہ لکھا ہوا تھا۔ تو ایک دن سرکار سے کوئی بات ہو رہی تھی کسی کی، تو میں نوٹ کر رہا تھا، اس میں سرکار کی ہائے مبارک سے یہ جملہ سنا کہ یہ اللہ کی خاص مخلوقیں ہیں دونوں، جثہ توفیق الہی اور طفل نوری، یہ بڑے سے بڑے عاشق بھی گزرے ہیں لیکن کسی کے پاس نہیں ہوتی، جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو یہ خاص نشانی ہوتی ہے باطنی ولیوں کی۔ تو فرمایا بہت بڑا رینک ہے، تو یہ صرف دونوں چیزیں ذاتی کسی میں بھی جمع نہیں ہوئی، ہوں یہ دونوں کبھی بھی کسی بھی ہستی کو خاص الخاص بھی بنایا اللہ نے تو ایک چیز دی اس کو، یا تو کسی کو جثہ توفیق الہی دے دیا اور کسی کو بہت ہی اپنا خاص کیا طفل نوری دے دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ لیکن یہ دونوں چیزیں ذاتی اگر جمع ہوئیں تو صرف حضور پاک میں ہوئیں، اور پھر اگر کسی میں ہوں گی تو وہ امام مہدی ہوگا۔ اوہو، یہ تو اب وہ یہاں سے نکلی ہے بات، یہاں سے وہ نکلی بات ہے نا، بالکل ایسے ہی تھا کہ یہاں سے نکلی ہے وہ بات کہ نکلی دونوں ذاتی یعنی ہوں گے، کہ دونوں ذاتی دونوں جس ذاتی میں ہوں گے، یکجا یہاں ہو سے جائیں۔ کنفرم ہو گئے۔ ہاں، اب وہ مسکراتے ہوئے سرکار تبسم فرماتے ہوئے فرمانے لگے کہ
یہاں تک کہ تم غوث پاک کو سمجھتے ہو سب سے بڑا مرتبہ ہے اور وہ سردار اولیاء ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا ان میں بھی اللہ نے فرق رکھا، کہ ورنہ حضور پاک کے ان کو برابر تو نہیں بنانا تھا، سرکار مسکرائے، تو وہ بھی لکھی ہوئی تھی بات کہ ان میں فرق کیا رکھا کہ ان کو ایک چیز اپنی ذاتی دی اور ایک چیز اپنی صفاتی دے دی، یعنی طفل نوری ذاتی دے دیا اور جسہ توفیق الہی ان کو صفاتی دے دیا تاکہ فرق رہے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا لیکن امام مہدی وہ ہوگی جس میں دونوں ذاتی ہوں گی چیزیں، اور یہ صرف حضور پاک اور امام مہدی میں یہ چیز ہوگی۔ اب وہ نوٹ میں کی ہوئی تھی بات، تو جب یہ بات سامنے آئی کہ ایک دن سرکار گفتگو میں فرما رہے ہیں، کسی شخص کے سامنے ایک دم سے وہ منظر آیا، وہ شخص واقعہ سنا رہا ہے اپنا کہ میں رات کو سو رہا تھا، اپنی بیوی سے تلخ کلامی کر رہا تھا، میں آپ کی گستاخی کر رہا تھا، آپ سے بدظن تھا، میری بیوی آپ کو بہت مانتی، اس طرح کی لڑائی جھگڑا چل رہا تھا اس کا۔ تو وہ بتانے آیا روتا ہوا اور رو رو کے بیان کر رہا تھا کہ سر حضرت میں تو آپ کا بہت گستاخ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، لڑائی جھگڑا کر رہا تھا۔ اچانک جو ہے رات کے 2:30-3 بجے، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، باہر دیہات ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت جب میں بد کلامی کر رہا تھا آپ کے بارے میں تو اچانک پورا زمانہ ایسا روشن ہو گیا جیسے سورج آ گیا اتر کے کھیت میں، اور چیونٹی بھی چلتی ہوئی نظر آئے، جیسے اتنی دن کی روشنی ہو گئی۔ تو میں پریشان ہو کے دیکھنے لگا باہر کہ یہ دن کیسے نکل گیا، تو سامنے جو ہے نا وہ ایک گولا نور کا اترا، اور اس میں سے میں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا، آپ تشریف لا رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے آئے اور میں حیران ہو گیا، اور اس کے بعد آپ چلے گئے واپس، اشارہ کر کے کچھ اس سے بات کر کے۔ اس نے پھر توبہ کی اور بہت معافی مانگی، تو سرکار نے مسکراتے فرمایا وہ ہمارا طفل نوری، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذاتی طفل نوری دیا ہے۔ تو وہ جب نوٹ کی تو پھر آنکھیں کھلیں کہ یہ تو سرکار نے کبھی کہا ہی نہیں کہ سرکار امام مہدی ہیں۔ تو جب یہ ڈائری میں پڑھا تو یہ 2 باتیں نوٹ کر لیں کہ یہ تو سرکار ایسا ہے، تو ذہن میں آیا کہ پھر تو سرکار ہی تو ہے امام مہدی۔ اب جب بھی کوشش کروں سرکار سے یہ بات کرنے کی تو سرکار اس کو یعنی ادھر ادھر دوسری بات کسی سے کر رہے ہیں کہ خیر ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یعنی اہمیت نہیں دے رہے ہیں سرکار۔ تو ایک دن اکیلے میں تنہائی میں مجھے موقع ملا خدمت کا، تو میں نے سوچا کہ بڑا پیارا موڈ ہے، تو میں نے کہا سرکار پلیز تھوڑی سی ایک گفتگو کرنی ہے۔ تو سرکار نے کہا، تو میں نے کہا سرکار وہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا سرکار وہ آپ نے فرمایا تھا کہ صرف یہ دونوں چیزیں تو حضور پاک میں ہیں۔ ہاں، تو سرکار نے کہا بالکل صحیح ہے۔ تو میں نے کہا سرکار لیکن آپ کے پاس بھی سرکار دونوں چیزیں ذاتی ہیں۔ تو سرکار فرمانے لگے کہ ہم نے کب کہا ہے ایسے؟ ایسے سرکار نے، میں نے کہا سرکار وہ آپ نے اس میں محفل میں فرمایا تھا۔ پھر سرکار نے کہا لیکن جس توفیق الہی کے لیے تو میں نے نہیں کہا کہ ذاتی، میں نے کہا ہے محفل میں۔ میں نے کہا سرکار وہ آپ نے اس میں تریاق قلب میں بھی تو آپ نے لکھا ہے۔ تو وہ تو شاعر ہی ہے، مسکرائے بہت زور سے جنبش لینے لگے جسم مبارک پہ کہ یار چھوڑو نا ان باتوں کو، یعنی ٹالا اس کو سرکار نے کہ ابھی ایسی بات نہیں کرو۔ تو پھر وہ نوٹ ہو گئی۔ ایک دن سعید بھائی محفل سے آئے کہیں سے، میں نہیں تھا اس محفل میں، تو وہ آئے بڑے جوش میں اور کہنے لگے یار آج تم نے نشست ہوتے تو کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا سر بتاؤ۔ کہہ رہے یار آج تو امام مہدی کی باتیں ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا کوئی بات بتاؤ۔ تو میں نے فوراً ڈائری میں وہ باتیں لکھیں۔ تو اس میں ایک بات انہوں نے بتائی کہ بھئی سرکار سے بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ تھی، جب یہ کہنے لگے سعید بھائی کہ جیسے ہی ہم نے یہ بات کہی سرکار نے یہ فرمایا، اور یہ فرماتے ہی اٹھ گئے، نشست ختم کر دی۔ کیا بات تھی کہ امام مہدی کی بہت ساری باتیں کرتے 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 یہ آئی بات، سعید بھائی کہیں سرکار کیا سرکار ہم لوگ دیکھ سکیں گے امام مہدی کو؟ کیا وہ زمانہ قریب ہے؟ تو سرکار نے پہلے تو یہ فرمایا کہ تم اپنے انہی سیاہ بالوں سے دیکھ لو گے امام مہدی، اور پھر ایک دم سرکار کھڑے ہو کے فرمانے لگے نشست ختم کرتے ہوئے کہ یار جس ولی کے ساتھ 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہو اس کو تو پہچانا نہیں تم نے، تو امام مہدی کو کیا پہچانو گے؟ تو میں نے لکھ لی بات۔ پھر دوسرے سینئر لوگوں سے جیسے غفور بھائی بھی تھے، صدرو بھی ہوتا تھا، قمر بھائی بھی ہوتے تھے، ان سے بھی گفتگو سرکار یہ بہت زیادہ سوال کرتے، غفور بھائی بہت زیادہ گفتگو کرتے، تو بڑا موقع ملتا تھا سننے کا۔ تو سرکار نے ایک موقع پر جو ہے وہ بتایا کہ 1956 پھر ایک نشست میں کسی اور نے کہا، میرا ذہن پھر محو ہو گیا کہ بھئی کسی نے کہا نہیں 57 کہا تھا، بہرحال جو بھی تھا میں نے ڈائری میں لکھ لیا کہ امام مہدی کی جو ہے روح مبارک، یعنی امام مہدی کا جو باطنی وجود مبارک، تو سرکار فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضور غوث العظم اس حدیث کا مطالعہ فرما رہے تھے، ابو ذر غفاری کی حدیث جو مشہور ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، پھر ابو ذر ان کی آہوں سسکیوں کو سن کے پہنچ جاتے ہیں، پھر حضور کہتے ہیں میں تجھے اپنے غم سے آگاہ کروں، یہ ساری حضور سرکار سنا رہے ہیں۔ تو ایک تو سرکار نے فرمایا کہ اس حدیث میں لوگوں نے، لکھنے والوں نے ایک تو غلط بیانی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے، جس کی تشریح سرکار نے فرمایا کہ وہاں لفظ کچھ اور تھا، انہوں نے کر دیا کہ ان لوگوں کی یاد آ رہی ہے،
وہاں ان لوگوں کا نہیں تھا، صرف امام مہدی کی یاد کی بات، بھائی کا تھا بھائی کا. تو سرکار نے فرمایا وہ صرف امام مہدی کے لیے باتیں تھیں. صرف. ہاں، لیکن کچھ ولیوں نے یا کچھ لوگوں نے اس میں وہ کر دیا کہ دوسرے ولی بھی شامل ہیں، لیکن فرمایا صرف امام مہدی کی بات تھی. تو جب اس میں یہ باتیں غوث العظم کی نظر سے گزری ان کی حدیث میں، تو سرکار نے فرمایا کہ ایک دن وہ تنہائی میں جب اس پر غور کر رہے تھے، باطنی طور پہ انہوں نے توجہ کی، چلو میں امام مہدی کا دیدار کروں، ملوں. تو عالم ارواح میں ڈھونڈنے چلے گئے، تو کہیں نام و نشان نہیں پایا. غوث العظم نے، عبد القادر جیلانی ڈھونڈ رہے تھے کہ بھئی میں کہاں مل سکتا ہوں ادھر ادھر فرشتوں سے جیسے ملائکہ. تو سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جب وہ ڈھونڈ رہے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ بھئی ان کا کسی کو بھی نام نشان نہیں ہے یہاں پر، آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں انہیں. تو پھر وہ رونے لگے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضور 8 مرتبہ ابو ذر غفاری سے رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر اس کی شان یہ ہوگی، اس کی شان یہ ہوگی، اور اگر تو چاہے سننا تو میں اور بیان کر دوں. تو غوث پاک بہت روئے کہ اتنا شدت کا عشق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات سے، اتنا شدت کا عشق ہے امام مہدی سے کہ حضور اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ فکر کر رہے ہیں کہ اگر تو سننا چاہے تو میں اور بیان کروں اور بیان کروں، اور رو رہے ہیں. اور پھر یہ لفظ آ رہے ہیں کہ اس کو اگر کسی نے کھانا کھلایا تو گویا اللہ کو کھانا کھلا دیا، اس طرح کی بات. تو سرکار نے فرمایا کہ غوث پاک نے اسی وقت جو ہے نا رو رو کے جو ہے نا وہ باطنی طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ امام مہدی کیسے یعنی میں دیدار کروں یا ان کو سلام کروں. تو ان کو باطن میں پتہ چلا کہ آپ ان کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ آئیں گے نہیں. تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھولیں تو سامنے صحن میں بچے کھیل رہے. تو انہوں نے اپنے ایک پوتے کو آواز دے کے بلایا، اور اس وقت سرکار نے فرمایا کیونکہ کیفیت کچھ اور تھی تو انہوں نے اس وقت اس کو دعا دی کہ تو اس جسم سے مرنا نہیں جب تک میرے اس جسم کا سلام امام مہدی کے قدموں میں نہیں پہنچا. تو سرکار نے فرمایا کہ استاد ایک مرتبہ میں لال باغ میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک میں نے دیکھا لائٹیں پڑ رہی ہیں، ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ آیا. تو سرکار نے کہا، ہم نے ان کو موقع دیا بیٹھنے کا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو وہ ہے. میں نے کہا سرکار کیا کہا؟ سرکار نے کہا نہیں بس اتنی سی بات کہوں گا کہ انہوں نے یہ کہا. میں نے بڑا زور لگایا، سرکار کچھ ذرا سا تو ہلکا سا بیان کر دیں. تو سرکار نے کہا یار بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ حیات الامیر تھا، وہ اپنا وعدہ پورا کرنے آیا تھا، غوث پاک کا پوتا. غوث پاک کا پوتا. تو میں نے کہا سرکار انہوں نے جو کہا لفظ تو آپ، سرکار نے فرمایا نہیں میں وہ نہیں کہہ سکتا، وہ انہوں نے کہا تھا. تو اب تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. بہرحال سرکار نے فرمایا کہ وہ تھے. تو یہ باتیں پتہ چل گئیں، یہ ہلکا پھلکا جب باتیں کھل گئیں تو اب کوشش یہ ہوتی تھی کہ سرکار کے لبھائے مبارک سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ہم نوٹ کر لیں کہ بھئی میں ہوں. لیکن یہ بات سرکار کے مزاج میں نہیں تھی، یا ہم جیسے بدبخت لوگ تھے وہاں انجمن کے اندر ہم لوگ شامل تھے، اور بے شمار ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے سرکار کے لبھائے مبارک پہ کوئی بات آتی بھی تھی تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اس کو کاٹتے تھے بات کو، تو اس کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ بیان کرتے کرتے بدل جاتی تھی بات. جیسے کوٹری کی ایک نشست لوگ دیکھیں گے، آپ نے بھی دکھائی ہے وہ ہمیں سب کو. تو سرکار اس گفتگو میں فرما رہے تھے امام مہدی کے بارے میں، جہاں ایک دم سمندری بابا کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ رعایت صرف امام مہدی کے لیے تھی. تو یہ سیدی گفتگو کا تھوڑا سا عرض یاد نہیں. ایک بات جو تھی وہ بہت زیادہ جو واضح تھی ذہن میں، وہ یہ تھی کہ امام مہدی ہو بہو حضور پاک کے ہم شکل ہوں گے. تو 91 میں جب مجھے پہلی دفعہ موقع ملا سرکار کو دبانے کا، اور جب پہلی دفعہ ہی دبایا تو وہ تقریباً 3-4 گھنٹے تک تھا. بہت دیر تک بیٹھے رہے سرکار کے پاس، اور سرکار بھی مطلب ریلیکس فرما رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. تو مطلب پاؤں بھی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے سرکار نے خود ہی فرمایا کہ یہاں سے دبا. تو اب یہ جب میں نے یہاں سینے پہ ہاتھ لگایا تو مجھے جو ہے مطلب ابھی جب کبھی بات ہوتی ہے تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ بڑی شدت سے جو ہے وہ چیز آتی ہے کہ یہ ہے، مطلب اگر وہ القاء ہو اگر تو، اور وہ اتنی شدت سے وہ بات آ رہی ہے کہ یہ سینہ تو حضور پاک کا ہے. میں بار بار دیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سینہ جو ہے یہ، اور پھر خود ہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیسے پتا ہے کہ یہ سینہ حضور پاک ہے. تو پھر وہاں سے جو ہے مجھے اس طرح مطلب خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. اس کے بعد پھر 91 میں ہی یہ سب لوگ آئے ہوئے تھے، ندیم بھائی بھی تھے، وہ سعید صدیقی بھی آیا ہوا تھا. تو یہ لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. تو ایسی باتوں باتوں میں، کیونکہ مجھے بھی تھا تھوڑا سا ایسا مطلب شک تھا، تو میں نے اس سے سعید صدیقی سے پوچھا کہ یار وہ امام مہدی کب آئیں گے؟ اچھا میں نے امام مہدی بولنا تھا، میرے منہ سے نکل گیا امام مہدی حسن.
تو یہ سر خیر سارے ہنسنا شروع ہو گئے، لیکن پھر اس نے جب بتایا مطلب بتانا شروع کیا نشانیاں، تو میں نے کہا کہ یار یہ نشانیاں تو یہ تو سرکار گوھر شاہی کی نشانیاں جو آپ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو اشارہ کیا کہ اس کو مطلب خاموش ہوئے بس. لیکن اس کے بعد پھر مجھے تقریباً مطلب یقین ہو گیا کہ سرکار کی ذات مبارک جو ہیں وہ امام مہدی ہیں، لیکن کبھی اس حوالے سے کوئی کسی سے گفتگو نہیں ہوئی. ویسے ایک بات ہے جی کہ اس تصور کو کہ سرکار امام مہدی ہیں، اس تصور کو انیشیٹ کرنے میں، اس کا آغاز کرنے میں جو سب سے معتبر نام ہے وہ ہے حافظ ندیم صدیقی. جی بے شک، بالکل ایسے ہی. اس تصور کو جو عام کیا ہے وہ ندیم بھائی نے سے کام لے لیا سرکار نے. بے شک بے شک. ان کی اس میں بڑی محنت شامل جی ہے. بہت. اور سرکار خیر جو سرکار کی محبت کی باتیں ہیں سرکار، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی جب میں بیٹھتا تو گفتگو ہوتی. ہاں یہ بھی صحیح ہے. جی تو ان کا گھر بھی جو ہے نا جی وہ یوں سمجھیں کہ سرکار گوھر شاہی کا وہی چبوترا رہا ہے جو مسجد نبوی میں اصحاب صوفہ کا چبوترا. اس سے ان کے گھر آ کے لوگ سرکار کی محبت کی باتیں بے ان شک سے سن رہے ہیں، قصیدہ خوانی ہو رہی ہے یا غور کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بڑا جو ہے سرکار نے بڑا ان کے اوپر جو ہے یہ فضل سرکار نے ان کے اوپر فرمایا. جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر 95 میں جب سرکار ابوظہبی تشریف لائے تو وہاں پہ ہم نے پروگرام رکھا، سرکار کی نشست رکھی وہاں پہ. تو ہمیں اندازہ نہیں تھا، بہت لوگ آ گئے وہاں پہ. اچھا. جی بہت زیادہ لوگ آ گئے، اور جو اے سی وغیرہ تھا زیادہ لوگوں کی وجہ سے اس کا گرمی بہت زیادہ ہو گئی. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار کے جسم مبارک پہ پسینہ مطلب کپڑے جو ہیں وہ بھیگنا شروع ہو گئے. اور لیکن سرکار نے اپنی پوری مطلب نشست بات جاری رکھی. بات جاری کی، پھر ذکر دیا، پھر تشریف. تو میرے ذہن میں تھا کہ یار میں جلدی سے جاؤں اور سرکار کو تولیہ دے دوں. تو جیسے ہی سرکار کمرے میں تشریف لائے تو میں تولیہ لے کے آیا. اب مجھے مطلب بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اچانک پھر سرکار نے فرمایا کہ تم خود ہی کر دو صاف. تو پہلے تو یوں اپنی قمیض اٹھائی تو نیچے ساری جو بنیان تھی وہ سب گیلی تھی. تو پھر بنیان جب اٹھائی تو سامنے جو ہے میں نے کہا میں ابھی دیکھ رہا ہوں، دیکھتے دیکھتے جو ہے میرے منہ سے نکلا سرکار. جیسی سرکار نکلا وہ جیسے مین ان بلیک میں وہ نہیں مارتے، وہ بندہ جو ہے فلیش ڈرائیو ایک دم میموری اڑ جاتی ہے. ایک جیسی میں نے کہا نا سرکار تو ایک دم فلیش ہوا، اور سرکار فرماتے ہیں یار تولیہ لگانے کے لیے کہا نا. تو میں نے تولیہ لگایا اور اس کے بعد میں بھول گیا، مطلب اس لمحے وہ میں بھول گیا میں نے کیا دیکھا. پھر 99 میں جب ہم نارتھ ڈکوٹا میں تھے تو پھر سرکار نے ایک دن پوچھا کہ یار اتنا دبایا ہے تم نے تو کبھی کچھ دیکھا نہیں تم نے؟ تو میں نے کہا سرکار میں نے دیکھا ہے. تو فرمایا کہ کہاں دیکھا؟ میں نے کہا کمر پہ. میں کمر تم نے جو ہے قمیض کے اوپر سے دبائی ہوگی تو کمر کیسے دیکھ لی تم نے؟ تو میں نے کہا نہیں سرکار وہ آپ امریکہ آئے ابوظہبی آئے تھے اور پھر یہ ہوا تھا. تو فرمایا کہ اس وقت کیوں نہیں بتایا تم نے؟ میں نے کہا بلا دیا. آپ نے بلا دیا. تو نے کہا سرکار آپ نے بلا دیا. میں نے کہا میں نے ابھی کہا ہی تھا سرکار، تو آپ نے ایک دم سے مطلب وہ کہا کہ بھائی تولیہ لگاؤ نا، تو وہ میرے ذہن سے ہی بات نکل گئی. تو جیسے اب ندیم بھائی نے بھی کہا کہ جب بھی یہ بات ہوتی تھی تو قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے. قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے. یہی معاملہ حدیثوں کا ہے. حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا. قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا. بعض ضعیف روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے، اور ان کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اہل تشیع کی روایتیں ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے. سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون.
اور سورہ الفتح میں آتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو. پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے. ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو. ایسا نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے. اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا. اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، خلیفۃ اللہ مہدی. ان کی خلافت قائم ہونی ہے اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. یہ 6 ہیں جو گزر چکے اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں. نہیں بھائی، حدیثیں متواتر ہیں. کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشنز. یہ حدیثیں متواتر ہے اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع. وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے. اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین. 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے. یہ تواتر کے ساتھ ہے اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں. یہ الل ٹپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے. اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر. بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر. میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں لہٰذا میں نے ان کا نام لے دیا. تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اللہ اکبر. یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر وجیہن فی الدنیا والآخرہ عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے لیکن امام میرا امتی ہوگا، وہ مقتدی ہوں گے. اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام. تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے. آئے آپ ہماری امامت فرمائے. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے
اور امیر تم میں سے ایک ہوگا. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92، اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی، اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے، اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن ادھر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ، بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں کے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری، بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے، بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے، ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں، میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں نہ بیان کیا کریں، جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری، جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جن کے بڑے بلند بانگ دعوے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف